سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ مشرکین جب اس وفد کی ناکامی کی صورت میں واپس گئے تو اب ان کا انداز بدل چکا تھا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باقاعدہ محاذ آرائی کا آغاز کر دیا۔ محاذ آرائی کا آغاز انہوں نے استہزاء سے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا شروع میں مذاق اڑایا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ ایمان لانے والے لوگوں میں غلاموں کی تعداد موجود تھی، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے حوالے سے کوئی پیش گوئی کرتے تو اس کے اوپر مشرکین یہ مذاق بناتے کہ یہ وہ غلام ہیں کہ جو روم و ایران کے اوپر جا کے مسلط ہوں گے اور ان کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دعوت دے رہے ہوتے، ابو لہب آپ کا چچا وہاں پہ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد کلامی کرتا۔ یہ رویہ ان کا آغاز میں مسلمانوں کے خلاف رہا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی دعوت کو فوکس کیا اور دعوت کے نتیجے میں اصحاب کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دوسرا طریقہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ دعوت کے اندر شک پیدا کر دیا جائے، اور شکوک و شبہات کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے یہ کوئی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے کوئی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں یا گزرے لوگوں کے کہانیاں ہیں جو آپ لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، کوئی وحی یا کوئی فرشتہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جب یہ سارے معاملات بھی لوگوں نے دیکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے، ایک رویہ وہ تھا جو مشرکین کا تھا، اور جب ان کی مجلس سے اٹھ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تو وہ حقانیت کو اور سچ کو پہچان لیتے اور اس کے نتیجے میں اسلام قبول کرتے۔ تو یہ حربہ بھی ان کا ناکام رہا۔ اور تیسرا حربہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں بھی بہت زیادہ اپنایا جاتا ہے، دین کے خلاف شیطان آج بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، وہ ہے متبادل کا۔ ایک ایسا متبادل لایا جائے کہ لوگوں کی توجہ دین سے ہٹ کے اس متبادل کی طرف مرغوب ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ یہ ہیرا ایک مقام تھا، وہاں پہ گیا اور وہاں سے جا کے یہ قصے کہانیاں سیکھ کے آیا، اور جب یہ واپس آیا تو اس نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ محمد آپ لوگوں کو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں گزری قوموں کے، تو میرے پاس ایران کی اور فارس کی مشہور کہانیاں ہیں، تو میرے پاس آؤ میں تمہیں کہانیاں سناؤں گا۔ اسی طریقے سے اس نے اپنے ساتھ کچھ لونڈیاں بھی لگا رکھی تھیں جو یہ ان نوجوانوں کے پیچھے لگا دیتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہوتے تھے۔ یہ طریقہ کار مشرکین نے استعمال کرنا شروع کیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سامنے یہ تمام طریقہ کار ناکام ثابت ہوئے، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام سوالوں کا جواب قرآن کے ذریعے سے دیتے تھے، اور وہ اتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا کہ کوئی مشرک اس کے جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے زور پکڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آیا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ ایک بڑی مشکل مشرکین کو گھیر چکی تھی، وہ یہ تھا کہ مشرکین نے اب تک اپنی سرداری کی وجہ یہ قائم کی ہوئی تھی، پورے عرب میں ان کو ایک نمایاں مقام حاصل یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ خود انہی میں سے ایک بندہ ایسا اٹھا کہ جس نے ان کے تمام بتوں کو رد کر دیا اور ان کے دین کو ریجیکٹ کر کے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس میں صرف ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی گئی۔ تو مشرکین یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ جب دیگر قبائل حج کے زمانے میں یہاں پہ آئیں گے تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ان تک پہنچے گا تو وہ یقیناً اس طرف متوجہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر لعنت ملامت بھی کی جائے۔ اور ساتھ میں ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکی بات کی تو ممکن ہے کہ لوگ اس بات کو ریجیکٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیلوں کو قبول کر لیں اور دین اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ اس بات پہ کیا کہ کسی ایک بات پہ ہم سب لوگوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ جو بات ہو اس میں کسی کو شک نہ رہے۔ تو طے یہ ہوا کہ کیا کہا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے شک پیدا کرنے کے حوالے سے کون سا طریقہ کار استعمال کیا جائے۔ تو جو سب سے پہلی رائے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہیں یا ان کے اوپر جنون طاری ہوا ہے، جس پر ولید بن مغیرہ نے یہ کہا کہ نہیں، ہم ان کو کاہن اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ نہ ان کے ہاں کوئی کاہنوں کی گنگناہٹ ہے اور نہ کوئی دیگر معاملات ایسے ہیں کہ جس سے ہم یہ پہچان سکیں کہ وہ کوئی کاہن ہے۔ آخری بات جو انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد جادوگر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جادو کے ذریعے سے لوگوں کو ایک دوسرے کا خونی رشتوں میں دراڑ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے اس بات پہ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو
میں نے ان کی دعوت کو دیکھا ہے، میں نے ان کے کلام کو سنا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شاخیں پھلدار ہیں اور وہ قوت پائیں گی۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ جو آخری بات تم نے کہی ہے کہ وہ جادوگر ہیں، یہی سب سے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اور طے یہ ہوا کہ جب حج کے زمانے میں لوگ آئیں گے تو سب لوگ آگے نکلیں گے اور قافلوں کو یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ ہمارے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جو جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، تم اس سے ملاقات نہ کرنا۔ لیکن ان کا یہ حربہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رہا۔ جس تک دعوت نہیں بھی پہنچی تھی، جس تک پیغام نہیں بھی پہنچا تھا، مشرکین نے خود ان تک یہ بات پہنچائی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ آخر اس شخص سے ملاقات تو کی جائے۔ اور جو پھر اس دوران ملاقات کرتا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر ہوا اور دین اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ پورے رویے ہیں جو مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں پیش کیے۔ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ہمارے رویوں میں کہیں اس کا کوئی رتی برابر بھی کسی مقام پہ دین اسلام کے بارے میں کوئی چیز پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو پھیلانے اور اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام